ہوں کہ کم از کم وقت کے اندر پورا کر سکوں. ہمیشہ کی طرح آج کی محفل بھی صاحبان کی ایک خوبصورت محفل ہے جس میں ہمارے شہر سے خوبصورت گلدستہ بنانے کا اعزاز ایک دفعہ پھر عتیق انور راجہ صاحب نے حاصل کیا ہے. نہ صرف شہر سے بلکہ اسٹیٹ کے سے بہت سارے لوگ جو یہاں پہ جمع ہیں میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مختلف طرح کے پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر کے منعقد کر کے رویوں میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا کام چونکہ رویوں میں بہتری کے لیے کوشش ہے, ہم اسی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. عرفانہ عمر صاحبہ جو لکھ رہی ہیں وہ ماشاءاللہ سے میں نے جتنا پڑھا ہے وہ انہی رویوں کو بہتری کے لیے. گزارش یہ ہے آج کے شام کے اندر میں ایک پیغام آپ دوستوں کو جو ہے وہ دیتے جانا چاہتا ہوں, جو میرے سے بھی سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے, اس کا جواب ہی اصل میں عرض کرنا ہے کہ صاحبان بڑے مشکل وقت کے اندر بڑا اہم کام کر رہے ہیں. رویوں میں بہتری کے لیے آپ سب لوگوں کو جمع کرنا, مختلف طریقوں سے سٹیج پہ لے کے آنا, آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا تمام انتظام کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام رویوں کی بہتری کا تمام اصناف میں ادیب اور شاعر یہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس احساسات ہوتے ہیں, رنگ ہوتے ہیں, خوشبوئیں ہوتی ہیں, رویے ہوتے ہیں, سوچیں ہوتی ہیں, اور ان کو جوڑ کر وہ عوام کے سامنے درد بھی رکھتے ہیں, اس کا حل بھی رکھتے ہیں. اور اسی سے میں جو پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, سوال میرے سامنے یہ رکھا گیا کہ آپ رویوں پہ بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, دوستوں میں جو آپ کے سامنے سوالات آتے ہیں ان کے جواب بھی رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہاں پر جو خرابیاں معاشرے میں آ گئی ہیں, جو رویے خراب ہو گئے ہیں, جو عدم برداشت آ گئی ہے, جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے سطح سے لے کے بڑی سطح تک جو خرابیاں آ گئی ہیں, تو کس طرح سے ہم ٹھیک کریں, اگلی نسل کیسے بہتر دے کر جائیں, کیا ہم تربیت کریں اپنے بچوں کی, اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کون سا اہم کام کریں کہ ہم اگلی نسل جو ہے وہ بہتر دے کے جائیں اس معاشرے کو, اس دنیا کو. تو حضرات اکرام یہ بہت بڑا بہت لمبا موضوع ہے, لیکن اگر میں اس کو مختصر ترین کر کے یہ عرض کروں تو میرے نزدیک کم از کم 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے. یہ تینوں چیزیں کردار سازی کی ہیں, اور یاد رکھیے گا کردار سازی بغیر کردار کے نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے اندر کردار ہوگا تو ہم کردار سازی کر سکیں, اور اگر ہمارے اندر کردار نہیں ہے تو ہم کردار سازی نہیں کر سکتے. تو گویا ہمیں اپنے کردار کو سب سے پہلے بہتر کرنا ہے. حضرات گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کوئی مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے. سوال ہوا کہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. سوال ہوا کیا کوئی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, کوئی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, آج ہماری زندگیوں کے اندر جھوٹ جو ہے وہ بالکل ایک عادت بن کے شامل ہو گیا ہوا ہے, رویے سے آگے کی بات ہو گئی ہوئی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر سے جھوٹ ختم نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہمارے اندر سے جھوٹ ختم نہیں ہوگا, ہم اپنا کردار, سچا کردار اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں گے, وہ کچھ نہیں سیکھیں گے. نصیحت کوئی عمل نہیں کرتی جب تک کردار منہ سے نہ بولے. کردار آپ کا بولے گا بچہ سچ بولے گا, کردار ہمارا جھوٹ بولے گا بچہ جھوٹ بولے گا. حضرات گرامی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پھر ارشاد ہوا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہے. ہمارے اندر سے شکریہ کا رویہ ختم ہو گیا. حد تو یہ ہے, حسد اور منافقت اس درجہ کی ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کوئی صدقے دل سے دوسرے کو دعا دینے کو تیار نہیں کہ کہیں قبول ہی نہ ہو. یہ حالات پیدا ہو گئے. ہمیں اپنے رویوں کے اندر شکریہ کا رویہ لانا ہوگا. اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو ان کے ان کاموں پر جو ان کا فرض بھی تھا, جو ہمارا حق بھی تھا, وہ ادا کریں اور ہم ان کا شکریہ ادا کریں, تو پھر ہمارے بچے بھی شکریہ کا رویہ سیکھیں گے اور یہ رویہ ان کی عادت بنے گا, اس معاشرے میں بہتری آئے گی. حضرات گرامی, تیسری اور آخری درخواست جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر سے معذرت ختم کر دی.
ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ہماری انا رکاوٹ آتی ہے، ہم اپنی غلطی کو نہیں مانتے، ہم دوسرے کی غلطی جو ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اگر اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم کسی بندے کے سامنے اپنی معذرت پیش نہیں کرتے، خالق کے سامنے بھی جو معذرت رکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ بڑی ہی گستاخی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، منافقت اور جھوٹ سے بری ہوتی ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی، ہماری منافقت ہوتی ہے جو ہم مسئلے پہ بیٹھ کر پیش کرتے ہیں، اسی لیے قبول نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، ہماری رویوں کے اندر، ہماری سوچ کے اندر معذرت، معافی مانگنے کا رویہ آئے گا، ہمارے کردار میں آئے گا، ہمارے بچوں میں آئے گا۔ بچوں کا کردار بنانا ہے تو میرے نزدیک ان 3 چیزوں پہ کم از کم ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ہماری زندگیوں سے جھوٹ ختم ہو، ہمارے اندر شکر کا جذبہ آئے، اور ہمارے اندر معذرت کرنے کا، اپنی غلطی تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میں یہی پیغام آپ شاعروں کو، ادیبوں کو یہاں پہ دے کے اجازت چاہوں گا کہ اپنی لکھت میں آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی طاقت ہے، یہ بہت اس کی طاقت کا شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، یہ نسلوں تک آپ کا رویہ، آپ کی سوچ کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہے۔ آپ اپنے قلم کی طاقت کو استعمال کریں، اور کم از کم تمام رویوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان 3 بنیادی چیزوں کو اگر آپ اپنی قلم کی طاقت سے اس قوم کو دے دیں، اس قوم کو اس کے لیے کچھ ایسا ادبی مواد دے دیں، ایسے شعر دے دیں، ایسی جو ہے وہ لکھت دے دیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی نسل جو بہتری اس میں آ سکتی ہے وہ انہیں رویوں سے ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ میں صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی ہے، اور آپ سب دوستوں